عمرہ یا حج پر مدینہ جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نیت زیارت کی کرنا غلط ہے؟ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت کرنا یہ درست نہیں. درست کیا ہے؟ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت کرنا. اگر کوئی یہ سمجھتا نہیں ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو ان کو اتنا ہی پوچھ دیا جائے کیا کسی صحابی نے ایسا کیا؟ اگر کسی صحابی نے قبر کا قصد کیا ہے تو پھر تو ہمیں بھی قصد کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو یاد ہونا چاہیے، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. رخت سفر باندھا جائے تو 3 مساجد کی طرف، بیت اللہ کی طرف اور مسجد نبوی کی طرف اور مسجد اقصی کی طرف. ان 3 جگہوں کے علاوہ انسان کو اس انداز سے نیکی کری رخت سفر باندھنا جائز نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور تابعین کو جو بات سمجھائی گئی تھی وہ کیا تھی؟ انتم ومن بالاندلسی سوا. تم مدینہ میں بیٹھ کے درود بھیجو یا اندلس میں بیٹھے ہو، دونوں برابر ہیں. تمہارے کو کسی نے بولا کہ میرے کو تم کو کس نے بولا کہ کہیں لکھا ہوا تو مجھے اس کے پاس لے کے چلو، اس کی دلیل دلاؤ. میں کر دیا. اول بات میں بتا دو نا ان کی حقیقت کیا ہے، ان حرام خوروں نے کیا کرا ہے. میں اس کی حقیقت بتاتا ہوں. یہ لوگ بولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی قبر کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے. یہ بالکل مائک میں بولتے ہیں اور ان کے ہر تقریروں میں اس پہ حدیث پیش کرتے ہیں بخاری کی. ارے میری بات تو سنیے آپ سب پیش کرنا جو بتانا، بس تھوڑی سی میری بات سنیے آپ. جو ہے نا مطلب یہ لوگ بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں. اور کون سی حدیث یہ پیش کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ 3 مسجد کے علاوہ سفر کرنا ناجائز ہے. کون سی ایک مسجد؟ 3 مسجد کا نام ہے، مسجد اقصی بھی ہے اس میں، مسجد حرام اور مسجد نبوی. واللہ رسول عالم کتنی ہے بتائیں؟ 3 مسجد کا ہے. تو مطلب وہاں پر مراد یہ ہے کہ مطلب بیت اللہ مسجد حرم کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر اور مسجد اقصی کے اندر مطلب 2 رکعت کی جگہ 2 لاکھ کا ثواب ہے. تو اس نیت سے کوئی پکی مسجد میں پڑھے گا تو اتنا ثواب نہیں ملے گا. اس نیت سے کوئی بابری مسجد میں پڑھے گا تو وہ ثواب نہیں ملے گا اس کو. تو وہاں پر یہ مراد ہے. تو اب انہوں نے بولا کہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے قبر کی نیت سے جائے گا تو یہ سفر ناجائز ہے. اب جانوروں میں ثواب کی بات ہے، یہاں ثواب کی بات ہو رہی ہے. یہ کہاں ہے؟ اگر یہ کہتا ہے کہ جو ہے قبر کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس حدیث پوشی ہے. حضور نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کری اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اب میں یہ نیت کر کے وہاں جاتا ہوں تو میرا سفر کرنا کیسا؟ اب مجھے بتلائیے. میں نے قرآن میں پڑھا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آئے. اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے اور حضور فرمانا ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کری اس میں میری شفاعت واجب ہے. تو اس حدیث پہ بھی ہم عمل کریں کہ نہیں کریں پھر؟ اور اس حدیث کا ہم نے بتا دی حقیقت کہ وہاں پر مسجد کا ثواب کی بات ہو رہی ہے. وہاں یہ نہیں کہ قبر کی نیت سے کوئی جائے تو نہ جائے جو حرام ہے. تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ پھر اس حدیث کا انکار کر دو، قرآن کی اس آیت کا انکار کر دو. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا تو آپ جو ہے وہاں پر اپنے کوئی دوسرے ملک میں چلے گئے تھے. آپ حضور شفوس شکام کے اندر یہ جو ہے امام سبکی رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ کہاں چلے گئے ہو تم؟ یہاں پر آؤ مدینے میں. اب ان کا وہاں سے سفر کرنا کس نیت سے تھا؟ ان کا سفر وہاں سے ملک سے مدینے تک آنا قبر کی نیت سے تھا نا. کس نیت سے تھا؟ تو بولو پھر انہوں نے بھی ماذ اللہ استغفر اللہ ناجائز کام کیا. تو بھائی بہت ساری درجنوں حدیثیں قبر کی درجنوں ہیں. اب کیا بتاؤں میں. اللہ تعالیٰ ان بھابیوں کو ہدایت دے، لوگوں کو گمراہ کر دیا انہوں نے. ذرا سی باتوں کو جو ہے امت کو لڑا مارا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے بچائے. یہ تو خیر اپنی بات ہے. فاروق خان رضوی صاحب 8 سال سے للکار رہا ہے. 8 سال سے نہ جلال الدین قاسمی آ رہا ہے، نہ ذاکر نائک آ رہا ہے، نہ جو ہے توصیف الرحمان آ رہا ہے، نہ معراج ربانی آ رہا ہے، نہ طالب الرحمان آ رہا ہے. کوئی بھی مولوی نہیں آ رہا ہے. نہ طارق جمیل تو بیٹھنے لائق نہیں بھائی. طارق جمیل کو تو میرے سامنے بٹھا دو.
نہ طارق جمیل آریہ ہے، نہ طارق مسعود آریہ ہے، ساجد خان نقشبندی دیوبندی آریہ ہے، نہ ابو ایوب پادری دیوبندی آریہ ہے، نہ الیاس گھمان آریہ ہے، کوئی بھی نہیں آریہ. کون؟ اچھا کامران چرسی. ارے اس کے تو نصیب میں ہی نہیں ہے، اس کو بھی میرے سامنے بٹھاؤ. یہ سب یہ تو یہی نہیں پڑی ہے. یہ چھوٹے موٹے لوگوں کو تو میرے سامنے بٹھاؤ. میں بڑے بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں ان کے. بھائی فاروق خان رضوی صاحب کے سامنے بٹھاؤ. بڑے بڑا ہمارے علماء چیلنج کر کر کے تھک گئے ہیں. 8 سال کس کو کہتے ہیں؟ بہت ہوتا ہے. اور دوسری بات بھائی، یہ ہمارے عام سنیوں سے بھاگتے پھر رہے ہیں. وہ راہیل خان ہوا، فاروق رضا اشرفی ہوا، اور بھی بہت سارے اپنے اندور میں کئی ہیں کچھ سنی لوگ ہیں، ان کے سامنے نہیں بیٹھتے ہیں یار. تو سوچو فاروق خان رضوی صاحب کے سامنے کیسے بیٹھیں گے؟ لاتے اپن بولو چلو کچھ بیٹھ کے بات کریں تو بولے نہیں جھگڑے ہو جائیں گے، تو جھگڑا کرنے بیٹھے گے ہم. ارے اس کا کیا جیت جھگڑے کی کیا مثال؟ اب وہ جیت چودھری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. سلا جاہل آدمی ہے، گمراہ ہے، مرتد ہو چکا ہے وہ بھی. بچن کا ہاں وہ ایک بچن کی شکل کا جھوٹی جھوٹی پوسٹیں بیچتا ہے. اطہر خان دیوبندی کر کے ہو. اطہر خان خبیث ہے، وہ مسجد گروپوں میں ایڈ ہے وہ. اور ایک سیف چودھری، ایک زید چودھری، یعنی کتنے. اب جھوٹی جھوٹی پوسٹ ہے. ابے لینا نہیں دینا ہمارا ان لوگوں کو تم گروپوں میں ڈال رہے ہو. وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور اسلام نے فرمایا کہ 70 لوگ ہوں گے جن کے سر پہ جو ہے سبز چادر ہوگی، اور دعوت اسلامی کے فوٹو لگا رکھا ہے، مولانا الیاس قادری کا، مولانا عمران کا. اب میرے کو بتاؤ کہاں تک صحیح ہے؟ جبکہ مسلم شریف کے اندر حدیث آ گئی ہے کہ وہ لوگ یہودی ہوں گے. تو بھائی ان کو حدیث سمجھنے کا شعور نہیں ہے. سالے جاہل لوگ، بیوقوف لوگ. ان کے بارے میں آیا تھا حدیث میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تمہیں ایسی ایسی باتیں بتائیں گے، ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے کہ تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہوگی. جب تم انہیں پاؤ تو ان سے دور بھاگو، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں فطرے میں ڈال دیں. اللہ تعالیٰ ان کے فطرے سے ہمیں محفوظ رکھے. یہ سنت و جماعت سنی انفی بریلیوں کا بول بالا رہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا رہے. اہل سنت و جماعت کی جتنی تحریک دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، جتنی بھی اہل مسلک اعلیٰ حضرت کا جو کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب عطا فرما. اور اہل سنت و جماعت کے علماء کے علم و عمر میں عمل میں خود کو برکت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بزرگان دین کے آستانوں کی حفاظت فرمائے. ان رافضی چرسیوں سے، ان شبیر وارسی جیسے فاسق فاجروں سے، اور کیا بولتے ہیں کامران چرسی فاسقوں سے، اور حسن وارسی جیسے ایک جاہل آیا شیعہ، ان لوگوں سے، جتنے جو سنیوں کے اندر بھیڑیے کی کھال میں جو ہے شیعت کا لبادہ اڑ کے گھوم رہا ہے اور اپنے آپ کو سنی بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا اور غیر سے کام. للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان گیا.